دنیا کی سب سے بڑی اسلامی تحریک تبلیغی جماعت سال 1910-11 کے بیچ مولانا محمد الیاس کاندھلوی نے اپنی تعلیم پوری کی اور مکتب کا نظام دیکھنے کے لیے میوات کے سفر پر نکلے۔ ایک دن میوات کے ایک قصبے میں لوگوں نے کہا، حضرت ہمارے یہاں بھی ایک حافظ قرآن ہے، آپ اس سے ملیے۔ جب وہ نوجوان سامنے آیا، مولانا نے دیکھا چہرہ بنا داڑھی، بڑی بڑی مونچھیں، ہاتھ میں کڑا، حلیہ دیکھ کر مولانا کا دل بیٹھ گیا۔ یا اللہ، اگر ایک حافظ کا یہ حال ہے تو عام مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ یہی وہ لمحہ تھا جب مولانا کے دل کی فکر ایک چھوٹی سی چنگاری سے آگ بن اٹھی۔ اسی دور میں میوات میں شدی تحریک زوروں پر تھی اور کئی مسلمان ایمان سے مرتد ہو رہے تھے۔ یہ فکر لے کر مولانا الیاس 1925 میں حج کے لیے روانہ ہوئے۔ کعبہ کے سامنے بیٹھے اور ہاتھ اٹھائے، دعا کی، یا اللہ، اس امت کی حالت پر رحم فرما، ان کے لیے کچھ کر، کوئی راستہ دکھا۔ دعا کرتے کرتے نیند آ گئی اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ فرمایا، تم سے کام لیا جائے گا۔ صبح جب آنکھ کھلی، مولانا نے یہ خواب اپنے استاد مولانا خلیل احمد سہارنپوری کو سنایا۔ انہوں نے کہا، الیاس، تمہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم کام کرو گے، بلکہ کہا گیا ہے کہ تم سے کام لیا جائے گا۔ سال 1926 مولانا الیاس ہندوستان لوٹے اور میوات کے لوگوں میں نعرہ بلند کیا، اے مسلمانوں، مسلمان بن جاؤ۔ جب وہ کسی گاؤں میں جاتے، میو لوگ مزدوری کو نکلتے تو کہتے، آج میرے ساتھ مسجد میں رہو، تمہاری مزدوری میں تمہیں دوں گا۔ پھر انہیں مسجد میں بٹھاتے، قرآن، نماز اور دین کی باتیں سکھاتے۔ دھیرے دھیرے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنی، 4-5 لوگ جو اپنا خرچہ اٹھا کر گاؤں گاؤں دین کی دعوت دینے نکلتے۔ اسی سال دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء مزار کے پاس ایک چھوٹی مسجد کو مرکز بنایا گیا، بنگلہ والی مسجد، جو آج نظام الدین مرکز کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سال 1938-40 کے بیچ مولانا الیاس اپنے ساتھیوں کے ساتھ مرکز میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، ایک دن اس مرکز میں امریکہ کی جماعت یہاں ٹھہرے گی، افریقہ کی وہاں اور یورپ کی اس طرف۔ ان کے ساتھی مسکرائے۔ حضرت، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو چند ہی گنے چنے لوگ ہیں۔